میری شادی کو آج پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور میری مہندی کا رنگ بھی ہلکا ہو چکا تھا، لیکن اس رنگ کی مانند ایک اور چیز بھی میری زندگی میں ماند پڑ رہی تھی، میری امیدیں۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود میرے شوہر کا رویہ عجیب تھا۔ وہ روزانہ دیر سے گھر آتا اور آتے ہی کہہ دیتا مجھے نیند آ رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پورے ہفتے میں اس نے مجھ سے کوئی بات تک ڈھنگ سے نہیں کی تھی، نہ کوئی محبت بھرا جملہ، نہ کوئی قربت کا اظہار۔ میں ہر رات اس کے ساتھ ایک بستر پر سوتی، لیکن ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کوسوں دور ہے۔ میں آئینے میں اپنی تصویر دیکھتی اور خود سے سوال کرتی، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تو خوبصورت تھی، بلکہ میری خوبصورتی وہی وجہ تھی جس کے باعث میری ساس نے مجھے پسند کیا تھا۔ میرے لمبے گھنے بال، صاف شفاف رنگت اور معصومیت بھرے نقوش ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرتے تھے۔ میری ساس نے کئی لڑکیوں کو رد کیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان کے بیٹے کے لیے ایک مکمل خوبصورت بیوی ڈھونڈی جا رہی ہے۔ ان کی نظروں میں وہ مکمل لڑکی میں تھی، لیکن میرا شوہر، اس کے دل میں میری خوبصورتی کی کوئی قدر نہ تھی، نہ میری قربت کی کوئی خواہش۔ ہر روز جب وہ گھر آتا، میں سجی سنوری اس کے سامنے بیٹھ جاتی، وہ مجھ پر ایک نظر بھی نہ ڈالتا۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ میری ساس میری اداسی کو محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی، بیٹا مردوں کا دل جیتنے میں وقت لگتا ہے، تم اس کے سامنے زیادہ وقت گزارا کرو، اس سے باتیں کیا کرو۔ لیکن میں نے جتنی بار کوشش کی، اتنی بار اس کی خاموشی نے مجھے اور زیادہ توڑ دیا۔ ایک رات جب اس کی بے رخی میری برداشت سے باہر ہو گئی، میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، آپ کو اگر شادی نہیں کرنی تھی تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ اس نے میری طرف بے حسی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنی امی کو منع کیا تھا کہ شادی نہ کروائیں، لیکن انہوں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی۔ کیا میں صرف ایک مہرہ تھی؟ کیا میری زندگی، میرے خواب، میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ اس رات میں بستر پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوالات تھے، لیکن ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ساس جو خود کو میرے قریب دکھاتی تھی، انہیں بھی میرے دکھ سے زیادہ اپنی تنہائی کی فکر تھی۔ میں ان کی باتیں یاد کرتی جو وہ اکثر کہا کرتی تھیں، بیٹا تم تو میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں بھر دو گی۔ لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشیوں کا یہ خواب فقط ان کا تھا جو انہوں نے میری زندگی کو قربان کر کے دیکھا تھا۔ میری یہ حالت کسی سے بھی چھپی نہ رہی، لیکن کوئی بھی میرے دل کے حال کو پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ ہر دن میرے لیے ایک نئے صدمے کی مانند تھا۔ راتوں کو جب میں جاگتی تو سوچتی، کیا میری زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ کیا میرا شوہر کبھی مجھے اپنائے گا؟ یا پھر میں ایک ایسی کہانی بن جاؤں گی جو ادھوری رہ جاتی ہے؟ میرا نام زنیرہ ہے اور میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میری زندگی شاید بہت عام سی لگے، لیکن میرے لیے یہ ایک کٹھن سفر سے کم نہیں تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، خود کو اپنی دادی کے ہاتھوں میں پایا تھا۔ میری دادی ہی میری دنیا تھی، اور ان کے بغیر میری زندگی کی کوئی بنیاد نہ تھی۔ وہ ایک مضبوط اور محبت کرنے والی عورت تھی، جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں میری پرورش کی ذمہ داری نبھائی، لیکن یہ ذمہ داری ان پر آسان نہیں تھی، خاص طور پر اس ماحول میں جہاں میری موجودگی اکثر دوسروں کے لیے بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ میری تائی جو اسی گھر میں رہتی تھی، اکثر میرے ساتھ سرد رویہ اختیار کرتی تھی۔ ان کی باتیں میرے معصوم دل کو چبھتی تھیں۔ ہر بار کھانے کے وقت وہ دادی سے کہتی، اس لڑکی کو بھی ساتھ کھلائیں اپنے، لیکن یاد رکھیں ہم نے یہاں یتیم خانہ نہیں کھولا جو ہر ایک کی الگ سے تھالی سجائیں۔ ان کا یہ جملہ بار بار سن کر میرے ننھے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور شرمندگی پیدا ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید میرا وجود واقعی ایک بوجھ ہے، لیکن دادی کبھی ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ مجھے تسلی دیتی تھی، زنیرہ تم میری زندگی کی روشنی ہو، تمہاری وجہ سے میں زندہ ہوں، تیرا مستقبل روشن ہوگا ایک دن، دیکھنا تیرے نصیب بدل جائیں گے۔ میرے والدین کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں صرف 2 سال کی تھی۔ وہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا، حالانکہ اس وقت میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، یہ بات میرے دل میں ایک گہرے دکھ کی صورت میں بیٹھ گئی۔ اس دن میرے والدین کسی ضروری کام سے بازار گئے تھے اور مجھے دادی کے پاس چھوڑ گئے تھے۔
یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دن میں ان کے ساتھ نہیں تھی، ورنہ شاید میری زندگی بھی اسی حادثے کی نظر ہو چکی ہوتی۔ دادی اکثر وہ دن یاد کرتے ہوئے مجھے بتاتی کہ اس دن ان کا دل کس طرح میرے والدین کے جانے کے بعد بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے والدین ایک روڈ حادثے میں چل بسے اور ان کے جانے کے ساتھ ہی میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دادی کہتی تھی کہ جب انہیں اس سانحے کی خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن انہیں حوصلہ تب آیا جب انہوں نے میری طرف دیکھا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اب میں ان کی ذمہ داری ہوں اور مجھے ان کی ضرورت ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ دادی نے میری پرورش کے لیے اپنی زندگی کے کتنے سال قربان کیے۔ وہ خود بیمار اور کمزور تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھ پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ میں اکثر انہیں راتوں کو اپنے لیے دعائیں کرتے دیکھتی تھی۔ ان کی ہر دعا میں میرا نام ہوتا۔ یا اللہ، میری زنیرہ کو ہمیشہ خوش رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا میرے مالک۔ یہ دعائیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں اور مجھے یہ یقین دلاتی تھی کہ میں دنیا میں تنہا نہیں ہوں۔ تاہم تائی کا رویہ ہمیشہ سے سخت تھا۔ وہ کبھی یہ محسوس نہیں کر پائیں کہ ایک یتیم بچی کے دل پر ان کی باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں دادی کے ساتھ بھی تند لہجے میں بات کرتی تھی اور ان کی باتوں میں واضح طور پر جھلکتا تھا کہ وہ مجھے ایک اضافی ذمہ داری سمجھتی تھی۔ میں ان کی باتوں پر چپ رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر یہ سب کچھ مجھے بے حد تکلیف دیتا تھا۔ دادی نے ہمیشہ میری ڈھال بن کر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی صحت مزید خراب ہوتی گئی۔ میں ان کی بوڑھی آنکھوں میں وہ پریشانی دیکھ سکتی تھی جو انہیں میرے مستقبل کے بارے میں لاحق تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی دائمی نہیں ہے اور ایک دن مجھے اپنی زندگی کے مسائل کا سامنا اکیلے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کئی بار مجھے سمجھایا، زنیرہ، زندگی آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم حوصلے کے ساتھ چلتی رہو تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا۔ بس خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ یہ الفاظ میرے لیے مشعل راہ بنے۔ دادی کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ میرے دل میں ایک خزانے کی طرح محفوظ ہے۔ ان کی محبت اور قربانیوں نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، لیکن ان کی دعاؤں کے باوجود میرا دل اکثر اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے تڑپ اٹھتا۔ میں سوچتی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید میری زندگی کچھ اور ہی ہوتی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان کے بغیر ہی مجھے اپنی منزل تلاش کرنی تھی، اور دادی نے میری یہ راہ ہموار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ والدین کی کمی وہ خلا تھا جسے کوئی بھی کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ میرے ارد گرد کے لوگ، چاہے دادی ہوں یا تائی، کبھی نہ کبھی یہ احساس دلاتے کہ میں اپنی زندگی کے سب سے اہم حصے سے محروم ہوں۔ تائی کے 2 بیٹے عمر اور عثمان میرے ہم عمر تھے، لیکن ان کا رویہ مجھ سے ہمیشہ حکم دینے والا اور بدتمیز رہا۔ وہ اپنے سارے کام مجھ سے کرواتے اور ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک اجنبیت سی جھلکتی۔ ان کی نظریں مجھے اکثر پریشان کرتی تھیں، جیسے وہ مجھے کمزور سمجھتے ہوں، اور میرے دل میں ہمیشہ ان سے ایک خوف سا رہتا۔ ہم سب اب جوان ہو چکے تھے، اور یہ عمر ایسی تھی جہاں انسان کے جذبات مزید نازک اور حساس ہو جاتے ہیں۔ میرے تایا سخت مزاج آدمی تھے، جو کسی بھی طرح کی نرمی یا محبت کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے۔ ان کے خوف سے تو عمر اور عثمان بھی حد سے آگے نہیں بڑھتے تھے، کیونکہ تایا جان کی ناراضگی سے بچنا ان کے لیے ضروری تھا۔ لیکن یہ سختی کا ماحول میرے لیے قید خانے جیسا بن گیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم صرف 8ویں جماعت تک حاصل کی تھی، وہ بھی دادی کے بہت اصرار پر۔ تایا کو لڑکیوں کا باہر جانا پسند نہیں تھا، اور ان کے نزدیک تعلیم بھی صرف ایک ضرورت تھی، لڑکیوں کے لیے نہیں۔ دادی نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں تھوڑی سی آزادی اور تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن ان کی محدود زندگی میں یہ ممکن نہ ہو پایا۔ 17 سال کی عمر میں جب میری زندگی کی بنیاد دادی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو میری دنیا یکسر ویران ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میرے لیے جیسے ہر دن رات بن گیا تھا۔ دادی کے بغیر یہ گھر میری قبر جیسا لگنے لگا تھا۔ تایا کی کرخت آواز اور تائی کی زہریلی باتیں میرے لیے مزید ناقابل برداشت ہو گئیں۔ عمر اور عثمان اب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتے، لیکن جب بھی گھر آتے عمر کا رویہ مجھ سے عجیب حد تک نرم ہو جاتا، اور وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور اکثر میرے کام میں مدد بھی کرتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس عثمان ہمیشہ اپنی حد میں رہتا تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد گھر کے چھوٹے بڑے سارے کام میرے ذمے تھے۔
صبح سویرے اٹھ کر صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک ہر چیز مجھے ہی کرنی ہوتی تھی۔ تائی کی زہریلی زبان میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی۔ ان کے نزدیک میں محض ایک اضافی بوجھ تھی جسے وہ کسی بھی طرح اپنے گھر سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ لیکن ان کے ارادے اس وقت مزید مضبوط ہوئے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عمر مجھ سے قریب ہو رہا ہے۔ ایک دن تائی نے یہ بات تایا جان کو بتائی اور میرے کردار پر سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا، زنیرہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، اسے جلد از جلد گھر سے نکالنا ہوگا۔ تائی نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ تایا جان کو یقین ہو گیا۔ ان کے دل میں میرے خلاف زہر بھر گیا اور انہوں نے مجھ سے بات چیت مکمل طور پر ختم کر دی۔ میں حیرت میں تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا، لیکن تایا کے غصے کے سامنے کوئی سوال کرنا ممکن نہیں تھا۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ تلخ ہو چکا تھا اور میرا وجود اس گھر میں مزید بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ تائی نے ایک رشتے کروانے والی عورت کو موٹی رقم دی اور مجھے جلدی سے بیاہنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میرا رشتہ ایک 25 سالہ شخص سے طے کر دیا گیا۔ مجھے نہ پوچھا گیا، نہ میری مرضی لی گئی۔ میں نے شادی کے دن بھی دل میں ایک امید رکھی کہ شاید یہ میرا نیا آغاز ہوگا، شاید میرا شوہر وہ کمی پوری کرے گا جو مجھے بچپن سے محسوس ہوتی آئی ہے۔ لیکن شادی کے بعد یہ امید بھی دھواں بن کر اڑ گئی۔ میرا شوہر ایک سرد اور بے حس شخص تھا۔ وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور میرا وجود اس کے لیے جیسے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میری زندگی میں وہی اداسی اور محرومی رہی۔ ہر رات جب میں اس کے ساتھ بستر پر ہوتی تو محسوس ہوتا جیسے ہم دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچتی، کیا میں اتنی ہی بیکار ہوں کہ کوئی مجھے دل سے اپنانا نہ چاہے؟ کیا یہ میری قسمت تھی؟ وہی زخم جو میں نے اپنے بچپن میں تائی کے گھر محسوس کیے تھے اب ایک اور شکل میں میرے دل پر لگ رہے تھے۔ میری زندگی کی تصویر جیسے ہمیشہ غم سے ہی عبارت تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر کا دل میری طرف کبھی مائل نہیں ہوگا۔ شادی کے کئی ہفتے بیت چکے تھے لیکن اس کی بے رخی ویسی کی ویسی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ میری زندگی کا یہ نیا باب محبت اور اپنائیت سے خالی ہوگا۔ میں نے اپنے دل کی خواہشات کو دفن کر دیا اور اپنی توجہ گھر کو سنوارنے پر مرکوز کر دی۔ صبح سے شام تک میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ جھاڑو دینا، برتن دھونا، کھانا بنانا، ہر کام دل لگا کر کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے تایا اور تائی کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں اور اب یہ گھر ہی میرا کل جہان تھا۔ اداس لمحے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھے۔ اکثر راتوں میں جب میرا شوہر گھر آ کر بغیر ایک لفظ بولے سو جاتا، میں اپنے آنسوؤں کو چپکے سے بہا کر اپنے دل کو ہلکا کر لیتی۔ میں نے اپنے دل کو اس حقیقت پر قائل کر لیا تھا کہ شکایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنے شوہر وجدان سے بھی امیدیں ختم کر دی تھی۔ وہ ایک سرد اور بے پرواہ شخص تھا جس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں تھے اور میں نے اب اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دن جب گھر کی خاموشی اور میری تنہائی ناقابل برداشت ہو گئی تو میں چھت پر چلی گئی۔ چھت کا دروازہ عام طور پر بند رہتا تھا لیکن اس دن میں نے سوچا کہ کچھ دیر چھت پر ٹہلنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے چھت پر قدم رکھا، میری نظر سامنے والی چھت پر جا ٹھہری۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جو بڑی گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تجسس اور مسکراہٹ تھی جو مجھے بے چین کر گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے فوراً نظریں جھکا کر نیچے آنے میں ہی عافیت سمجھی۔ شام کے وقت جب میں اور میری ساس کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، میرا دھیان بار بار اس لڑکے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کون تھا اور مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بار بار گردش کرنے لگے لیکن میں نے اپنی ساس سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگلے چند دنوں تک میں نے چھت کا رخ نہیں کیا اور کوشش کی کہ یہ بات بھلا دوں۔ پھر ایک دن میری ساس نے اچانک کہا، میں کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اور داماد عمرے پر گئے ہیں اور وہاں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے رکنا ہوگا۔ نورین کے بچے وہاں پر اکیلے ہیں، ان کی دادی کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نورین نے خاص طور پر کہا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ جا کر وقت گزاروں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگی، اگر وہ چلی گئیں تو میں اس گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میرا شوہر تو پہلے ہی رات گئے آتا تھا اور اکثر اوقات تو اس کی توجہ مجھ پر ہوتی ہی نہیں تھی۔ تنہائی کا خیال مجھے ڈرا رہا تھا لیکن میں نے اپنی ساس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ دورہ ضروری تھا اور مجھے اپنی تنہائی سے خود ہی نمٹنا ہوگا۔
اگلے دن میری سانس روانہ ہو گئی اور گھر کی خاموشی نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تنہائی نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ ہر آواز، ہر سرسراہٹ مجھے چوکنا کر دیتی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ کل چھت پر جا کر تھوڑی دیر وقت گزاروں گی، شاید کھلی ہوا میں میرا دل کچھ ہلکا ہو جائے۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں اس لڑکے کا خیال بھی ابھی موجود تھا۔ اس کی نظریں اور اس کی مسکراہٹ میرے ذہن سے مٹ نہیں رہی تھی۔ اگلے دن جب میں چھت پر گئی تو وہ لڑکا پھر وہاں موجود تھا۔ اس بار اس نے مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے فوراً نظریں چرا لیں اور نیچے آ گئی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا وہ واقعی میرا انتظار کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، لیکن میں نے خود کو ان خیالات سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ تاہم یہ سب کچھ میرے لیے مزید بے چینی کا سبب بن رہا تھا۔ میرا شوہر رات دیر سے گھر آیا تو میں نے دل مضبوط کر کے ان سے کہا، وجدان، اماں بھی گھر پر نہیں ہے، آپ وقت سے گھر آ جایا کریں۔ میری بات سن کر وہ جیسے ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کب گھر آنا ہے اور کب جانا ہے؟ ان کے غصے نے مجھے لرزا دیا۔ میں ابھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں ڈر کے مارے فوراً پیچھے ہٹ گئی اور خاموشی سے اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ یہ حویلی نما گھر 4 کمروں پر مشتمل تھا، بہت شاندار اور وسیع، لیکن اس کی دیواروں کے بیچ میرے دل کی حالت ویران تھی۔ میرے سسر کے انتقال کے بعد گھر کی تمام مالی اور کاروباری ذمہ داریاں وجدان کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ وہ بظاہر مضبوط اور کامیاب نظر آتے تھے، لیکن ان کے رویے میں وہ سکون اور اپنائیت کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ میرے شوہر کی ایک بہن تھی جو شادی کے بعد بہت دور کے شہر میں اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی گھر آیا کرتی تھی۔ میری ساس اکثر اپنی بیٹی کا ذکر کیا کرتی تھی اور اس کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی، لیکن ان کا بیٹا میرا شوہر ان سے بھی بے تعلق سا رہتا تھا۔ حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سی الجھن ہمیشہ چھائی رہتی تھی۔ اس رات جب وجدان نے غصے میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر خود کو صحن میں لا کر جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ صحن میری تنہائی کا سہارا تھا، جہاں میں اکثر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آتی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں ایک قدیم جامن کا درخت تھا جو بہت پرانا معلوم ہوتا تھا۔ اس درخت کی گہری چھاؤں اور جھومتی شاخیں میرے دکھوں کی ساتھی تھیں۔ میں اس جھولے پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ رات کی گہری خاموشی میں نے اپنی زندگی کے تلخ لمحات کو ایک بار پھر یاد کیا۔ مجھے اپنی کم عمری یاد آئی، جب میں نے اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی زندگی کے خواب بننے شروع کیے تھے۔ تب مجھے یہ امید تھی کہ شادی کے بعد میرا شوہر میرا محافظ اور میرا ہمسفر ہوگا، لیکن آج اس جھولے پر بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میری زندگی تھی؟ کیا واقعی یہی میری قسمت تھی کہ جس شخص سے میں محبت اور اپنائیت کی امید کرتی تھی وہی مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتا ہے؟ صحن میں بیٹھے ہوئے میری نظریں بار بار جامن کے درخت کی طرف جا رہی تھی۔ یہ درخت بھی جیسے میری زندگی کا ایک خاموش کردار تھا جو کئی برسوں سے یہاں پر موجود تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی ہی ایسی راتیں دیکھی ہوں گی، کتنے راز اپنے اندر چھپائے ہوں گے۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ درخت میرے آنسوؤں کا ساتھی بن گیا ہے۔ اس کے نیچے بیٹھ کر میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ، میری زندگی میں کوئی روشنی کی کرن بھیج، کوئی ایسا لمحہ جو میری روح کو سکون دے۔ لیکن اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ میری دعائیں بھی جیسے انسنی ہو گئی ہیں۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور میں اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کے اگلے لمحے کیا موڑ لائیں گے، لیکن ایک بات میں نے دل سے محسوس کی تھی کہ اس درخت کے نیچے کچھ عجیب سا ضرور ہے۔ تبھی اچانک درخت کی شاخوں پر مجھے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی ہلکی سی حرکت کر رہا ہو۔ میری سانس رک سی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو پھیر کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے 2 روشن سرخ آنکھیں نظر آئیں جو درخت کی گہری شاخوں کے بیچ سے میری طرف گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں سے عجیب سی چمک نکل رہی تھی جو ایک لمحے کو میرے دل کو دہلا گئی۔ میرے جسم پر خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھی۔ میں نے کچھ کہنے یا چیخنے کی ہمت نہ کی اور سیدھا اندر بھاگ آئی۔
اندر آ کر بھی میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں سوچتی رہی، یہ کیا تھا؟ کیا وہ محض میرا وہم تھا یا واقعی کسی کی آنکھیں تھیں؟ میں نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک یہ سوچتے ہوئے میں صوفے پر بیٹھی رہی۔ رات کے سناٹے میں ہر آواز مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں بے خبر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب کچھ معمول پر تھا۔ وجدان ابھی تک بستر پر موجود تھے اور میں نے فوراً اٹھ کر ناشتہ تیار کرنے کا سوچا تاکہ انہیں وقت پر چائے پیش کر سکوں۔ میں نے دل سے ناشتہ تیار کیا، چائے کا کپ رکھا اور جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جانے کے لیے مڑی، میری نظر صحن پر پڑی۔ وجدان جلدی جلدی اپنے کاغذات اور سامان سمیٹ کر باہر جا رہے تھے۔ میں نے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے اور میری بات سننے کا وقت ہی نہ دیا۔ میں نے افسوس سے سر جھٹکا اور ناشتہ سمیٹ کر خود ہی کھانے بیٹھ گئی۔ دن بھر میں نے خود کو مصروف رکھنے کا ارادہ کیا۔ گھر کے ہر کونے کی صفائی کی، پردے، کشن اور چادریں دھوئیں اور چھت پر سکھانے کے لیے ڈال دیں۔ کام کرتے کرتے شام ہو گئی اور میں تھکن کے باوجود خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی کہ کم از کم میں نے گھر کو صاف کر لیا ہے۔ شام ڈھلتے ہی میں کپڑے لینے کے لیے چھت پر گئی۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی، میری نظریں اچانک اس لڑکے پر پڑیں جو سامنے والی چھت پر کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بے باک تھیں اور وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اچانک اس نے مجھے آواز دی، ایک بات سنیے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف رہنے کی کوشش کی، لیکن اگلے لمحے اس نے ایسا کچھ کیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ جلدی سے ہماری چھت پر کود آیا اور میرے قریب آ کر بولا، آپ زنیرہ ہیں نا، وجدان کی بیوی؟ یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے جواب دیا، جی، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی اور آپ نے یہاں آ کر صحیح نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے میں فوراً نیچے جانے لگی، لیکن وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، مجھے معاف کیجیے، لیکن آپ کے حسن کی دلکشی نے مجھے آپ کی طرف کھینچ لیا ہے۔ آپ بہت حسین ہیں، لیکن یہ آدمی قدر نہیں کرتا آپ کی، وہ الگ بات ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور اس گھر کی بہو ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی جرت دیکھنے والی تھی۔ میں جلدی سے نیچے اتری اور دروازہ بند کر لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون ہے؟ وہ اتنا بے خوف کیوں ہے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک انجانا خوف گھر کر گیا تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو وجدان اندر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا اور وہ بنا کچھ کہے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور چھت پر چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا۔ آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وجدان چھت پر گئے ہوں۔ میں سوچنے لگی، کیا انہیں اس لڑکے کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا ہے؟ کیا وہ چھت پر اسی لیے گئے ہیں؟ میرا دل گھبراہٹ سے لرز رہا تھا۔ میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی بار بار ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ نیچے آئے۔ ان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ہمت کر کے ان کے پیچھے گئی، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنا ایک بازو آنکھوں پر رکھے لیٹے ہوئے تھے، جیسے سونے کا ناٹک کر رہے ہوں تاکہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنی پڑے۔ میرا دل جیسے کسی پتھر کی طرح بھاری ہو گیا۔ میں سوچنے لگی، کیا وہ واقعی کچھ جان گئے ہیں یا یہ محض میرا وہم ہے؟ میں ان کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے رویے نے مجھے روک دیا۔ میرے دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ میری زندگی کے یہ موڑ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ لڑکا جو اتنا بے خوف تھا، وہ کون تھا؟ کیا اس کی موجودگی میرے لیے کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی؟ جب میری نظر وجدان کی شرٹ پر پڑی تو وہاں لپسٹک کے واضح نشانات دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں مزید قریب ہو کر دیکھا تو ان کے کندھے پر 2 سنہرے رنگ کے نسوانی بال چمک رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر جیسے ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ وہی وجدان ہے جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی؟ کیا یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگے تھے؟ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے ان کا کندھا پکڑا اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے وجدان؟
کیا یہی وجہ ہے کہ آپ مجھ سے اتنے دنوں سے دور تھے؟ آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں؟ آپ مجھے کب سے دھوکہ دے رہے ہیں؟ میری آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری امیدوں کو اور محبت کو اس لمحے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا۔ میرے غصے اور دکھ کا کوئی انت نہیں تھا۔ میں نے مزید کہا، افسوس ہے مجھے آپ پر۔ آپ جیسے مردوں کو بیوی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور آپ جیسے لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر کی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وجدان خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوے کے آثار نہیں تھے۔ اچانک وہ غصے سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارا۔ میرے کانوں میں گونج پیدا ہو گئی اور میں ایک لمحے کو جیسے اپنی جگہ جم گئی۔ اس کے بعد وہ میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، ان سے معافی مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا۔ وجدان نے مجھے صحن کے بیچوں بیچ دھکیل دیا اور کہا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میرے کاموں میں دخل اندازی کرو؟ انہوں نے مجھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میرے جسم میں جگہ جگہ درد ہو رہا تھا، لیکن ان کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک پتھر کی طرح سختی اور بے رحمی نظر آئی۔ آخر کار وہ غصے سے کہنے لگے، اب چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو، آئندہ میرے کاموں میں دخل دینے کی جرت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں وہیں صحن کے فرش پر پڑی رہی۔ میرے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی میری قسمت تھی؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میری تکلیف کو سمجھے؟ رات بھر میں صحن کے ایک کونے میں اس پرانے جامن کے درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں اللہ سے فریاد کرتی رہی، یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا یہی میرا نصیب ہے؟ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو بدن میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کل رات کے زخموں کا خون خشک ہو چکا تھا، لیکن ان کے نشان میرے جسم اور دل پر گہرے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ درد کی شدت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ لنگڑاتے ہوئے میں واش روم میں گئی، جہاں آئینے میں اپنی حالت دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میرے گال پر تھپڑ کا نشان اب بھی واضح تھا اور آنکھیں رات بھر کے آنسوؤں کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے دھیرے دھیرے منہ دھویا اور ٹھنڈے پانی سے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو بار بار صاف کیا، جیسے ان زخموں کو دھونے کی کوشش کر رہی ہوں جو میری روح پر لگے تھے۔ واپس کمرے میں آ کر میں نے ٹیبل پر پڑا قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ یہ میرا وہ سہارا تھا جس کی طرف میں ہر تکلیف میں رجوع کرتی تھی۔ میری کانپتی ہوئی آواز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت گونجنے لگی، لیکن میرے دل کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ قرآن کے الفاظ میرے دل کو سکون دے رہے تھے، لیکن میرے دل کے اندر جو طوفان تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میری مدد کر، مجھے صبر عطا کر، میرے دکھوں کا مداوا کر، میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ میری آواز کی ہلکی سی گونج نے وجدان کو جگا دیا، جو اپنے بستر پر بے فکری سے نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ اٹھا، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی ندامت، جیسے اس کے نزدیک کل رات کے ظلم کا کوئی وزن ہی نہیں تھا۔ میری طرف نظر کیے بغیر وہ واش روم میں چلا گیا۔ میں اس وقت اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں نے اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت یا ہمدردی نہیں تھی۔ واش روم سے نکل کر وجدان فریش ہو گیا اور اپنے کپڑے پہن کر دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید وہ میرے پاس آ کر معذرت کرے، شاید مجھ سے بات کرے، لیکن اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تک نہیں، جیسے میں اس کے لیے گھر کے کسی سامان کی طرح ہوں جس کی موجودگی یا غیر موجودگی کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا۔ وہ ناشتے کی میز کی طرف گیا، لیکن مجھے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی حالت کے باوجود اس کے لیے ناشتہ بنا کر رکھا تھا، لیکن وہ صرف ایک کپ چائے پی کر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے میرے دل کو جیسے ایک بار پھر چھلنی کر دیا ہو۔ میں صحن میں کھڑی تھی، اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں کل رات کی ہر بات دہرانے لگی تھی۔
اس کے چہرے پر نہ کوئی افسوس تھا، نہ پچھتاوا، اور نہ ہی کسی قسم کی ہمدردی۔ وہ میرے وجود کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس شخص کے ساتھ میری زندگی بند ہی ہوئی تھی اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سوچتی رہی کہ کیا یہی میرا مقدر تھا؟ کیا مجھے ہمیشہ ایسے ہی جینا ہوگا؟ میں دوبارہ قرآن پاک کے پاس گئی اور اس کے الفاظ سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا، اللہ میرے دل کا حال دیکھ رہا ہے، وہ میرے آنسوؤں کو گن رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں میری سننے والا کوئی نہیں رہا تو میرا رب تو موجود ہے۔ لیکن اس یقین کے باوجود میرے دل میں ایک خوف تھا، ایک اندھیرا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں نے دوائی کھا کر بستر پر لیٹنے کی کوشش کی تو اندر ہی اندر تھوڑا سا سکون محسوس کرنے کی دعا کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ آواز اتنی غیر متوقع اور شدید تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ساس واپس آ گئی ہوں، کیونکہ ان کے علاوہ اس وقت کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا میرے شوہر وجدان کو خون میں لت پت حالت میں کھڑا دیکھا۔ ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے گرد نیل کے گہرے نشان تھے اور ان کا سانس تیز ہو رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی جنگ سے واپس لوٹے ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی وہ لڑکھڑائے اور میرے اوپر گر پڑے۔ میں نے فوراً انہیں سہارا دیا اور اپنی باہوں میں تھام کر اندر لے آئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ خوف اور صدمہ کہیں مجھے بے ہوش نہ کر دے۔ کمرے تک لے جاتے ہوئے ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بار بار ان سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ کس نے یہ حال کیا؟ آپ اتنی بری حالت میں کیوں ہیں؟ لیکن ان کے لب خاموش تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلے تو آہستہ سے بولے، اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا۔ ان کے الفاظ نے مجھے اور بھی حیران کر دیا۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ آخر کس بات کو چھپانے کی ضرورت ہے؟ یہ کیسی مصیبت ہے جو پولیس یا کسی مددگار کو بھی خبر نہیں دی جا سکتی؟ میرا دل بے چین ہو رہا تھا لیکن میں خاموش رہی کیونکہ ان کے چہرے پر دکھ اور تھکن کے آثار واضح تھے۔ میں نے فوراً گرم پانی کیا، اس میں ہلدی ڈال کر دودھ بنایا اور انہیں پلایا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ ہر گھونٹ جیسے ان کے لیے ایک پہاڑ چڑھنے کے برابر ہو۔ میں نے ان کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی لیکن ان کے ہر زخم کو دیکھ کر میرا دل جیسے چیر دیا جاتا۔ ان کے کندھے، کمر اور چہرے پر نیل کے نشان گواہی دے رہے تھے کہ ان پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بے دردی سے مارا گیا ہے۔ میرے شوہر جو ہمیشہ اپنی انار غصے کے لیے مشہور تھے، آج ایسے بے بسی کی حالت میں انہیں دیکھ کر میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ رات بھر میں نے ان کے لیے جاگ کر دعائیں کی، ان کے زخموں پر پٹیاں رکھیں اور بخار کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی پٹیاں بدلتی رہی۔ ان کے درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار کراہنے لگتے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی، اپنے تمام دکھ، مایوسیاں اور ان کی بدسلوکی بھول کر ان کی تیمارداری میں مگن رہی۔ یہ احساس کہ وہ میرے شوہر ہیں میرے دل کو مضبوطی دیتا رہا۔ ان کے چہرے پر پڑنے والے نیل میرے دل میں گہرے گھاؤ ڈال رہے تھے۔ میں مسلسل اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ ان کی تکلیف کم کر دے، یا اللہ مجھے صبر عطا کر۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو خود کو فرش پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میرا سر ان کے گھٹنے سے لگا ہوا تھا اور میں تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی درد سے کراہ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ ان کا بخار ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں؟ یہ راز کیا ہے جو میرے شوہر کو اتنی اذیت دے رہا ہے؟ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی، کیونکہ میری محبت اور ذمہ داری نے مجھے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت دے دی تھی۔ وجدان کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں ندامت واضح تھی۔ وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھام کر بولے، زنیرہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ مجھے چبھتا تھا، بلکہ آج ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی فریاد تھی۔ وہ بولتے جا رہے تھے، میں نے تمہیں وہ عزت اور سکون کبھی نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میں اپنے غصے اور انا کے ہاتھوں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ تم میری بیوی ہو، میرا سہارا ہو۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔
مجھے احساس ہو گیا کہ جو دکھ میں نے تمہیں دیے ان کا حساب اللہ لے سکتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا دل چاہا کہ ان کی ہر تکلیف بھول کر انہیں گلے لگا لوں، لیکن اپنے اندر کے درد اور مایوسی کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ وجدان میرے قدموں پر جھک گئے۔ زنیرہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ ان کی انکساری بھرے الفاظ سن کر میرا دل نرم پڑنے لگا۔ محبت اور وفا کی جو ڈور ہمارے درمیان تھی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ ان کے دکھ کو اپنا سمجھوں۔ میں نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، وجدان، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ اپنی بیوی کی حیثیت کو سمجھیں گے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے زخموں کا سبب۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور میری ساس گھر واپس آ گئی۔ میں اور وجدان دونوں پریشان ہو گئے کہ اگر انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو ان کے دل پر اثر پڑ سکتا ہے۔ میں نے فوراً وجدان کو سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور کمرے کو ٹھیک کرنے لگی تاکہ کسی بھی طرح ان کی حالت کا اندازہ نہ ہو۔ میری ساس اندر آئیں تو ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ بولی، زنیرہ، میں نے سارا دن سفر میں گزارا، وہاں ماحول بہت بوجھل تھا۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور انہیں کمرے میں بٹھا دیا تاکہ وجدان کی حالت پر ان کی نظر نہ پڑے۔ رات کو جب وہ سو گئیں تو میں دوبارہ وجدان کے پاس آئی اور ان کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، زنیرہ، تم نے آج جو میری جان بچائی ہے اس کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر نبھاؤں گا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی درد تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک نیا عزم بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہتر ساتھی بننے کا موقع دے۔ یہ رات ہمارے تعلق میں ایک نئے موڑ کا آغاز تھا، جہاں وجدان نے اپنی غلطیوں کو قبول کیا اور میں نے ان کے اندر کی تبدیلی کو محسوس کیا۔ زندگی اب بھی مشکلات سے بھری تھی، لیکن امید کی ایک کرن نے میرے دل کو روشن کر دیا تھا۔ وجدان نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا اور کہا، زنیرہ، تمہیں سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ پچھلے 8 سالوں سے میں جس لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا وہ میری دنیا تھی، میری زندگی کا مرکز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں وہ محبت اور توجہ نہ دے سکا جس کی تم حقدار تھی، لیکن آج اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور میرا دل اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے اپنی بات کہنے کی ہمت جمع کر رہے ہوں۔ کل شام جب میں ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں ایک ہوٹل میں گیا تو رمشا کو کسی اور مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، ایسے جیسے دنیا میں کوئی فکر ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس پر میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو میں خود کو دھوکہ دیتا رہا کہ شاید وہ بس ایک دوست ہو، لیکن جب وہ دونوں ایک کمرے میں چلے گئے تو میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس کمرے تک پہنچا اور دروازے کے ایک چھوٹے سے شگاف سے اندر جھانکا۔ سنیرا، تم یقین نہیں کرو گی، لیکن وہ لڑکی جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا کسی اور کے بازوؤں میں تھی، اور وہ بھی بغیر کسی شرم کے۔ میرا دل اس کی باتیں سن کر جیسے رک سا گیا، لیکن وجدان نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اس سے وضاحت مانگی، اسے اس کے کیے پر شرم دلائی، لیکن وہ بے شرمی سے ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، وجدان، تم ایک شادی شدہ مرد ہو، مجھے تم میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے وقت دیا تھا کیونکہ تم میرے خرچے اٹھاتے تھے، میری زندگی کے مسائل حل کرتے تھے، لیکن کل جب تم نے مجھے 50,000 کے لیے انتظار کروایا تو میں اس لڑکے کے ساتھ آ گئی کیونکہ وہ مجھے زیادہ بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ تمہارے اندر وہ کشش نہیں رہی جو مجھے کسی مرد میں چاہیے۔ زنیرہ، اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے صرف ایک ذریعہ تھا، ایک راستہ جس سے وہ اپنی دنیا سنوار سکے۔ وجدان نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچی جیسے وہ غصہ دبانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس نے مجھے دھتکارا اور کہا، میں تو ایک آزاد عورت ہوں، مجھے کسی مرد کا محتاج نہیں ہونا۔ تم نے سوچا کہ میں تمہارے پیار کے جال میں پھنس کر رہ جاؤں گی؟ نہیں وجدان، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جسے چاہوں اپنا بنا لوں۔ اور ہاں، تم جیسے مرد میرے لیے اب بس ایک ماضی بن گئے ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چھید گئے۔ سنیرا، اس کا رویہ اور اس کے ساتھ موجود اس لڑکے کا بے شرم انداز
ان دونوں کی حقیقت کو بے نقاب کر گیا۔ وہ لڑکا جو خود کو بڑا معزز ظاہر کر رہا تھا ایک ٹھگ نکلا۔ میں نے بعد میں اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ صرف عورتوں کو اپنے جال میں پھانس کر ان سے پیسہ بٹورتا ہے۔ وہ دونوں ایک جیسے نکلے، لیکن اس دوران رمشا نے ہم دونوں کی لڑائی کروا دی، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ وجدان کی آواز میں لرزش تھی اور ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے تھے۔ زنیرہ، میں نے تمہیں اتنے سال دھوکہ دیا، اپنی محبت اور توجہ اس عورت کو دی جو اس کی مستحق ہی نہیں تھی، لیکن آج جب میں نے اس کا اصلی چہرہ دیکھا تب جا کے مجھے سمجھ آیا کہ اصل محبت تو وہ ہے جو خلوص پر مبنی ہو، جو شک اور دھوکے سے پاک ہو۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی اس کا سایہ بھی نہیں آئے گا۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو اور میں تمہیں کبھی دوبارہ نظر انداز نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر میرے دل میں کئی جذبات امڈ آئے۔ وجدان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس بھی آیا اور ان کے اعتراف نے میرے دل کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، وجدان، اگر آپ واقعی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں، محبت اور رشتے اعتماد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ رات ہمارے لیے رشتے کے ایک نئے آغاز کی نوید تھی، جہاں سچائی اور خلوص نے دھوکے اور بد اعتمادی کو شکست دی۔ جو آدمی اس لڑکی کے ساتھ آیا تھا، اس کے اور وجدان کے بیچ بہت زیادہ ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ وجدان نے اسے بہت مارا، جس کے بعد اس نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے جم کر وجدان کی پٹائی کی تھی۔ وجدان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ کل رات انہوں نے مجھے بہت مارا تھا۔ جب میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ وجدان سے لے لیا۔ وجدان نے اب مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا اور انہیں اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں سیل میں کھڑی تھی، تبھی اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو چھت پر رہتا تھا۔ میں اس سے کچھ کہتی تبھی وہ مجھ سے مخاطب ہوا، دیکھو زنیرہ، میں نے تمہاری زندگی بدل دی۔ میں نے وجدان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رمشا کو باہر نکال دیا ہے۔ اب وہ صرف تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ جتنی تم معصوم ہو، جتنا تمہارا دل نرم ہے، تمہیں اتنی ہی قدر ملنی چاہیے۔ جب میں نے تمہیں یوں روتے سے سکتے دیکھا تو میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں کسی بھی صورت تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے قید میں رہتے ہوئے بھی تمہاری مدد کی، یوں کہ تمہیں تمہارے شوہر کے قریب کر دیا، اس کا دل تمہارے لیے صاف کر دیا۔ اگر پھر بھی کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم اس جامن کے درخت کے پاس آ جانا اور مجھ سے جو چاہے مانگ لینا۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ میں نے اس جنزادے کا دل سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے حاصل ہو گیا تھا اور اب میں اس گھر پر راج کرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے بس ایک ہی درخواست کی تھی کہ آئندہ مجھے وہ کبھی بھی نظر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کا دل میری طرف سے خراب ہو جائے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے اس بات کی قدر تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میرے دل پر صرف میرے شوہر کی ہی حکمرانی تھی، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ تھا۔ لیکن اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔